ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ عمران یعقوب نے 2 ماہ کی چھٹیوں کی درخواست دے دی ہے۔ عمران یعقوب منہاس کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس کے کام میں بیجا مداخلت ہوئی ہے۔ یہ کل کا واقعہ ہے اور سندھ حکومت ہے اور کیپٹن صفدر، ریٹائرڈ کیپٹن صفدر کی گرفتاری اور اس کے بعد ان کی بیل، تمام صورتحال سے جو ہے یہ بچتے ہوئے جو ہے پولیس کے ٹھیک ہے، جاوید قائم خانی ساتھ رہیے گا۔ ایڈیٹر سندھ رفیق بھٹو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفیق بھٹو یہ بتائے گا کہ اس وقت سندھ پولیس کے محکمے میں ایک اضطراب کی کیفیت ہے جس کے بعد یہ تمام افسران چھٹیوں پر جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، درخواستیں دے دی گئی ہیں، تو یقیناً جو اہلکاروں کا مورال ہے وہ بھی خاصا ڈاؤن ہوگا۔ اس وقت مجموعی صورتحال ہے کیا یہاں پر؟ جی بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت سندھ پولیس کے جتنے بھی افسر ہیں گریڈ 17 سے لے کر اے ایس پی سے لے کر گریڈ 22 کے آئی جی تک وہ انتہائی مایوسی کا شکار ہیں اور بہت سارے پولیس افسروں نے اپنی چھٹیاں اپلائی کر دی ہیں اور آئی جی پولیس مشتاق مہر کو اپنی چھٹیوں کے بارے میں درخواستیں بھیج دی ہیں اور 24 کو نیوز کو جو ایک کافی موصول ہوئی ہے وہ ہے اسپیشل برانچ کے انتہائی اہم افسر ہیں گریڈ 21 کے عمران یعقوب منہاس، انہوں نے اپنی چھٹی کی درخواست آئی جی کو بھیج دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے بعد وہ اس صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ وہ اپنی فرائض ادائیگی نہیں کر سکتے، اس لیے انہیں 2 ماہ کی چھٹی دی جائے۔ ابھی ان کی چھٹی کی منظوری کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ آیا ان کی چھٹی منظور کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ بہرحال سندھ پولیس کے افسران میں بڑی مایوسی ہے اور وہ اپنا جاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گریڈ 18 کے ایس ایس پیز، گریڈ 19 کے ایس ایس پیز، 20 گریڈ کے ڈی آئی جیز اور 21 گریڈ کے ایڈیشنل آئی جیز نے اپنی درخواستیں بھی آئی جی پولیس مشتاق مہر کو بھیجی ہیں۔ جی رفیق بھٹو یہ بتائیے گا کہ آئی جی آفس کے ذرائع کی جانب سے کچھ معلوم ہو سکا ہے کہ کیا اس پر اسٹریٹجی اپنائی جائے گی، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں جب افسران چھٹیوں پر جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی جو محکمہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا، خصوصاً جو کام ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے۔ جی بالکل، سندھ میں امن و امان کی صورتحال ویسے ہی انتہائی خراب ہے اور دہشت گردی کا عالم اور بدامنی جو ہے وہ بھی ہے۔ آج ہی کراچی میں بم بلاسٹ ہوا ہے جو کہ ناظرین کو اور آپ ہم سب کو معلوم ہے۔ اس صورتحال میں پولیس افسران کا چھٹیوں پہ جانا ایک بہت بڑا سندھ پولیس میں خلا پیدا ہوگا اور سندھ پولیس میں ویسے ہی پی ایس پی افسران کی بہت کمی ہے اور رینکرز اور دوسرے جو ہیں وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس کمی کے باوجود اگر یہ لوگ بھی چھٹیوں پہ چلا جائیں۔ رفیق بھٹو آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آئی جی سندھ سمیت کئی اعلیٰ افسران ہیں جنہوں نے چھٹیوں پر جانے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ محکمے میں ان کے کام میں بیجا مداخلت ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایسے ماحول میں کام کرنا ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال پر؟ اگر یہ تمام افسران چھٹیوں پر جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو یقیناً پورے محکمے میں اہلکاروں کا، سندھ پولیس کا مورال تو ڈاؤن ہوگا۔ دیکھیے، میں نے وہ خط دیکھا ہے جو انہوں نے آئی جی کو لکھا ہے چھٹی پر جانے کے لیے 60 دن کی، ایڈیشنل آئی جی جو ہیں۔ اس خط کے کانٹینٹ سے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ درج ہے اس خط میں کہ جس طریقے سے کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی اس پر ان کی ریزرویشنز ہیں کہ پولیس کے محکمے میں مداخلت کی گئی ہے۔ اب یہ جو میں سمجھ پا رہا ہوں اس کے اعتبار سے تو جن لوگوں نے آئی جی پر پریشر ڈالا اس کی گرفتاری کے لیے، یہ ان کے خلاف پروٹیسٹ ہے، لیکن جو ایک عام تاثر دیا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے وہ یہ ہے کہ شاید یہ سندھ حکومت کے خلاف پروٹیسٹ ہے، لیکن جو لائن درج ہے اس سے تو میں یہ سمجھا ہوں کہ جس انداز سے گرفتار کرایا گیا کیپٹن صفدر کو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ محکمے کی بڑی تذلیل ہوئی ہے اور یہ کہ یہ بیجا مداخلت کی گئی ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور پھر مریم نواز نے کہا تھا وہ یہ کہ جی آئی جی کو پہلے اغوا کیا گیا، رینجرز والے اٹھا کے لے گئے، ان کو رینجر ہیڈ کوارٹر لے گئے، وہاں سے زبردستی ان سے وہ ایف آئی آر لکھوائی گئی۔ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو پھر یہ پروٹیسٹ اس واقعے کے خلاف ہے کہ آئی جی کی تذلیل کی گئی۔ آئی جی جو ایک ہائیسٹ پولیس آفیسر ہے صوبے کا، اس کے ساتھ اس قسم کے رویے کے خلاف یہ پروٹیسٹ ہے۔ اگر میری بات درست ہے تو پھر یہ پروٹیسٹ سمجھ میں آتا ہے اور پوری ٹاپ براس جو ہے
यानी पूरी एलीट जो है पुलिस डिपार्टमेंट की वो सरापा एहतजाज दिखाई दे रही है और ये अच्छा ओमन नहीं है। सलीम बुखारी साहब, दूसरी जानिब तहकीकात भी की जा रही हैं इस वाक़े की। जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की गिरफ्तारी अमल में आई थी, उस पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से तहकीकात अनाउंस की गई। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया था कि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशंस होंगी। तो आप समझते हैं कि इस तरह के इकदाम से कुछ इन्वेस्टिगेशंस पर असर पड़ सकता है? जाहिर है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ेगा, इसलिए कि वो इन्वेस्टिगेशन इन्हीं सब लोगों के बारे में तो थी जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई, कौन कौन उसमें मुलव्वस था, किस किस ने उसका ऑर्डर पास किया, किस किस ने किसको फोन किया, ये सारी बातें उस किसी भी इंक्वायरी कमीशन की सूरत में सामने तो आएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बहुत तकलीफ दह सूरत हाल है इस वक्त सिंध में। अगर गवर्नेंस का ये हाल हो जाए कि वहाँ की पुलिस की पूरी जो एलीट है, जो पूरी टॉप ब्रास है, वो छुट्टियां पर चली जाएगी, तो कैसे सिंध का निज़ाम चलेगा। और ये सारे अफसर जो 19वें ग्रेड से ऊपर के होते हैं, ये सारे चूंकि हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है, तो एक अजीबो गरीब सा, जिसको पंजाबी जबान में कहते हैं, कुछ कड़मास सा मिच गया है। कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल हो गई है वहाँ की कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। ये मेरे ख्याल से अगले 2-3 घंटों में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है और किन बातों पर, किन इश्यूज पर ये प्रोटेस्ट है। तो अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। सलीम बुखारी साहब, जिस तरह से आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से तयनातियाँ जो हैं वो की जाती हैं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो ये तयनातियाँ करता है, तो क्या अभी फौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से इकदाम उठाए जा सकते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, ये लोग अभी ना तो रिजाइन कर रहे हैं, ना सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को। ये अभी तो छुट्टियां अप्लाई कर रहे हैं, वो छुट्टियों पर जाना चाहते हैं, रुखसत पर जाना चाहते हैं, इसलिए कि 2-3 अफसरों की तरफ से यह है कि इतने टेंस माहौल में हम काम नहीं कर सकते। तो नई तैनातियां तो उसी सूरत में होंगी कि ये या रिजाइन करें या रिक्वेस्ट करें फेडरल गवर्नमेंट से कि जी हम सरेंडर कर रहे हैं अपने आप को वापस। तो ऐसी सूरत हाल अभी नहीं है। अभी इनके छुट्टियों पर जाने का मसला, जैसा मैंने पहले कहा, इसकी वजाहत अभी बहुत जरूरी है। अभी ये बिल्कुल वाजे नहीं है कि ये प्रोटेस्ट सिंध हुकूमत के खिलाफ है या ये प्रोटेस्ट जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मुदाखलत हुई है। इसलिए कि अगर आप देखें, जो बहुत लोग आगे आगे थे इस पूरे किस्से में, सफदर की गिरफ्तारी में, उसमें अली जैदी साहब थे, उसमें फैसल बॉर्डा थे, उसमें हलीम आदल शेख थे। तो ये सारे लोग जो हैं, इन्होंने जिस किस्म का दबाव डाला, मुजाहरे किए थाने के सामने, अगर आपको याद हो, और नारे लगाए पुलिस के खिलाफ कि मुकदमा दर्ज करें, तो उस सारे प्रेशर को भी आप ज़हन में रखें। उससे भी पुलिस की के महकमे की जो है वो एक तरह से तस्दीक तो होती है। बुखारी साहब, जिस तरह से आपने फरमाया कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जैसे एडिशनल आईजी को ज़बरदस्ती ले जाया गया और उन्हें कहा गया कि FIR दर्ज की जाए, लेकिन आईजी ऑफिस की तरफ से इस हवाले से बाकायदा तौर पर कोई रद्द अमल या इस पर जो है वो मौक़िफ़ सामने नहीं आया। पुलिस का महकमा अभी तो छुट्टियों की दरख्वास्तें जो है वो अफसरान की जानिब से दी जा रही हैं, लेकिन इस मामले पर अभी वाज़े नहीं है कि वो जिस तरह से आपने कहा कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है। तो क्या आईजी ऑफिस से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ आना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आईजी भी चूंकि फेडरल गवर्नमेंट का ही नॉमिनी होता है, उन्हीं की तरफ से उसका तकर्रुर होता है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि सूरत हाल पूरी तरह से वाजे नहीं है। आईजी साहब भी ये सोच रहे होंगे कि अगर उनकी तरफ से कोई इस किस्म की बात की गई तो वो पता नहीं फेडरल गवर्नमेंट में कैसे समझी जाएगी, उनके भी कैरियर का मसला है। तो ये मेरे ख्याल से अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हम सुन रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी जनाब मुराद अली शाह साहब ने 3:30 बजे, वो भी पता नहीं हुई है या नहीं हुई है, लेकिन इस हवाले से तो बहरहाल अभी कुछ सामने नहीं आया है। अब यहाँ जाहिर है, जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जब इतने लोग छुट्टियों पर सीनियर जा रहे हैं, तो इसके बारे में यकीनन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया जाएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए जिससे पहले कि हम हतमी बात करें इस हवाले से। ठीक है, सलीम बुखारी साहब साथ रहिएगा। रफीक भुट्टो भी हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद कायम खानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक और अहम, कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से एक दिन में दूसरी मुलाकात की है। वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात में बिलावल भुट्टो को कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी है। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से एक दिन में दूसरी मुलाकात की है। सलीम बुखारी साहब, ये मुलाकातें तो हो रही हैं और जो तहकीकात जिनकी बात की गई थी उस हवाले से भी वज़ीर आला सिंध ने ये वाज़े कहा था कि अगर कोई ये समझता है कि तहकीकात को हम छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगी। तो इस मामले को आप किस जानिब ज़्यादा देख रहे हैं? आप देखिए, ये जहाँ तक सिंध हुकूमत के खासतौर से मुराद अली शाह या बिलावल
زرداری کی اس خواہش کا تعلق ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے تاکہ پتہ چلے وہ ان کی مجبوری ہے اس لیے کہ وہ ان کی مہمان کے طور پہ مریم نواز وہاں گئی تھی. پی ڈی ایم کے جلسے کی جو میزبانی ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی وہاں حکومت ہے. تو اس قسم کے واقعے سے خود سندھ گورنمنٹ بھی بہت امبیرس ہوئی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ جس انداز سے ان کو گرفتار کیا گیا, جس انداز سے ایک مفرور دہشت گرد کی کو ایف آئی آر میں مدعی بنایا گیا, تو جس انداز سے وہاں پی ٹی آئی کی حکومت کے اہلکاروں نے اور ایم این ایز اور ایم پی ایز نے پریشر ڈالا, وہ اپنی جگہ ہے ایک. لیکن سندھ حکومت کی طرف سے جس طریقے سے انویسٹیگیشن کی بات کی گئی ہے, میرے خیال سے اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ غالباً اس کو پولیس کی جو ایلیٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کی توہین کہہ لیجئے یا تضحیق کہہ لیجئے, اور اسی لیے انہوں نے اس میں خاص طور سے ذکر بھی کیا ہے کہ میں اس کمیشن میں پیش نہیں ہوں گا جو اس واقعے کی انکوائری کر رہا ہے. تو اب مجھے سمجھ آتی جا رہی ہے کہ یہ سارا پروٹیسٹ جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف ہے. صحیح, بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر اینالسٹ. رفیق بھٹو آپ کا بہت شکریہ. جاوید قائم خانی آپ کا بھی بہت شکریہ اس بارے میں اب تھے. آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو سے ملاقات کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے, اور ایک دن میں یہ دوسری ملاقات ہے. بلاول بھٹو کو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے, جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ان تحقیقات کو منطقی انجام تک بھی پہنچایا جائے گا. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات کی, اور ایک دن میں یہ دوسری ملاقات تھی. آزاد نوڑیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آزاد نوڑیو, بتائیے گا اس ملاقات کا احوال کیا رہا؟ جی بالکل, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور صوبائی وزراء نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں اس وقت کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے بعد کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا, جس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات اور اس حوالے سے جو تفتیش ہوئی ہے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا. آج مراد علی شاہ نے دوسری بار بلاول ہاؤس پہنچ کر بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں اس وقت جو سندھ پولیس کی صورتحال ہے, سندھ پولیس کے افسران کی جانب سے چھٹیاں حاصل کرنے کی درخواستیں دی جا رہی ہے. اس تمام تر صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے, جس میں صوبائی وزیر اطلاعات سید ناصر حسین شاہ اور دیگر وزراء موجود ہیں. اس وقت بھی ملاقات بلاول ہاؤس میں جاری ہے. کچھ دیر بعد بلاول بھٹو زرداری اس معاملے پر پریس کانفرنس کریں گے, جس میں اپنی پارٹی کی حکمت عملی کے حوالے سے آگاہ کریں گے. جی ٹھیک ہے. آزاد نوڑیو, بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے.